الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ اور دیگر اسلامی ریاستوں میں دوسرا روزہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے فضل سے اس ماہ مبارک تک سلامتی کے ساتھ پہنچایا، اور ہم سب کی چاہت یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور ہمیں سلامتی کا گھر جو آخرت کا گھر ہے وہ مل جائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا اختتامی حصہ اور آیت نمبر 16، اللہ رب العزت کا ارشاد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہدایت اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی فرماتا ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف اسے لے جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ظلمات اور اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے اذن سے، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، یہاں تک کہ انہیں صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور نور ہدایت جو اللہ رب العزت نے دین اسلام کی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے، اس کے ذریعے اس بندے کو سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کی رضا کا طالب ہوگا، جو شخص اللہ کی خوشنودی چاہے گا اور اس کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھے جو میں نیک کام کر رہا ہوں اس کی توفیق سے ان کا اجر عظیم مجھے عطا فرما دے، اور میرے گناہ جو میری اپنی طرف سے ہیں میں اپنے آپ کو ان پر ملامت کرتا ہوں کہ ان گناہوں کا دراصل سبب میں خود ہوں، میری ذات ہے، میرا نفس ہے، میری زبان ہے، میری آنکھ ہے، میرے کان ہیں، میرا دل ہے، میرے تمام اعضاء و جوارح ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے میں ان تمام کی جانب سے ہونے والے تمام گناہوں پر معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھکنے والے بندے کو جو اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اللہ اسے ضرور سلامتی کے راستوں کی طرف لے جاتا ہے، اور ان راستوں سے گزارتے ہوئے اللہ اس بندے کو صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ ان سلامتی کے راستوں کا ذکر دیگر روایات میں ملتا ہے، لیکن ایک حدیث اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ غور طلب ہے۔ یہ ترمذی کتاب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ روایت اور ابن ماجہ کتاب الفتن میں ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں
وہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاصبحت یوما قریبا منہ ونحن نسیر، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھا، صبح کے وقت میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھا اور ہم چلے جا رہے تھے، سفر میں تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، ایک روایت میں ہے ویباعدنی عن النار، مجھے ایسے اعمال کی خبر دیجیے جو مجھے جنت کے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ قال لقد سألتنی عن عظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم نے سوال ایسے معاملے پر کیا ہے جو بہت عظیم ہے، یعنی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دینے والے اعمال، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ معاملہ بڑا عظیم ہے لیکن اللہ اس بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے جس کے لیے وہ آسان کر دینا چاہتا ہے۔ جس کے لیے اللہ نے یہ معاملہ آسان کر دیا اس کے لیے بہت آسان ہے، یعنی جس کے لیے یہ معاملہ مشکل ہو گیا تو پھر وہ بہت مشکل ہے۔ ایسا بندہ جو جنت کے قریب لے جانے والے اعمال کو کرنا چاہتا ہے اور جہنم سے دور کر دینے والے اعمال، یعنی کہ جہنم کے قریب جو اعمال کر دیتے ہیں ان سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ روایت بہت اہم ہے۔ روزانہ آپ کے سامنے چند منٹ آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ کے سامنے اصلاحی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے۔ یہ حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جس میں سلامتی کے راستوں کا ذکر ہے، جس میں ان تمام اعمال کا ذکر ہے جو جنت کے قریب کر دیتے ہیں اور جہنم سے دور کر دیتے ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر آج ہوگا اور باقی آئندہ آنے والے ایام میں اس حدیث کی وضاحت اور مکمل حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اعمال جو جنت کے قریب کر دیں اور دوزخ سے دور کر دیں وہ یہ ہیں، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، پھر فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں بتاؤں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، اور صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور آدمی کا رات کے وقت نماز ادا کرنا یعنی تہجد کی نماز، یہ بھی خیر کے دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ ثم تلا، پھر آپ نے سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وہ لوگ جن کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے، بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی وہ رات کے وقت آرام بہت کم کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں اللہ کے سامنے صلاۃ اللیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں،
اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے جنت میں اللہ کے پاس آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی کیسی چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کی ان لازوال نعمتوں میں داخل فرما دے جن سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا کر صراط مستقیم کی طرف لے جائے، صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود یعنی اس کی رضا اور جنت عدن میں داخل فرما دے۔ یہ حدیث معاذ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے مکمل بیان کی جائے گی، اور اس کی وضاحت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر